مجھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جو لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول ہے اور اپنے رب سے غافل ہے۔ جب تک مخلوق کے ادب کا خیال نہ رکھے، خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے۔ مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہے اور منافق اپنے درم پر چھوڑتا ہے۔ دولت حاصل کرو مگر وہ تمہارے ہاتھ میں رہے، دل پر قبضہ نہ کر پائے۔ اگر ہمارا گناہ صرف یہ ہے کہ دنیا سے محبت کرتے ہیں تو تب بھی ہم دوزخ کے مستحق ہیں۔ غربت گناہوں سے بچاتی ہے اور تونگری گناہوں کا جال ہے۔ غربت کو اپنا محافظ سمجھو۔ دنیا کے سمندر سے بے خوف نہ رہو، اس میں بہت سے لوگ غرق ہو چکے ہیں۔ مجھے دو چیزیں بنیادی اور پسندیدہ نظر آتی ہیں، ایک حسن اخلاق، دوسرا بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ شیطان کی صحبت سے دور رہو، کہیں دنیا کے بہکاوے میں ڈال کر تمہیں نقصان میں نہ ڈال دے۔ اپنی ہر نماز کو اس انداز سے ادا کرو کہ یہ اس زمین پر تمہاری آخری نماز ہے۔ اس نیت سے ادا کی جانے والی نماز قبول ہوتی ہے۔ جس بندے کے چہرے پر خدا کی نور کی چمک نظر نہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ کسی بھی فرد کے لیے دینی استاد کا کردار سنبھالنا مناسب نہیں ہے جب تک کہ دل تمام برائیوں سے پاک نہ ہو جائے۔ اپنی روزی کمانے کے ذرائع کے طور پر دین اور مذہب کو ملازمت میں نہ رکھیں۔ کسی بھی فرد سے محبت یا نفرت پیدا کرنے میں جلد بازی نہ کریں۔ قرآن مجید اور احادیث کے معیار کے مطابق اور روشنی میں تفتیش کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی بھی شخص کو غلط طریقے سے برا خیال کریں گے اور یہ ایک گناہ ہے۔ علماء کرام متقی اور پرہیزگار لوگ پہاڑوں کی طرح مضبوط ہیں، مشکلات اور حادثات سے متاثر نہیں ہوتے۔ ایسے نیک لوگ ثابت قدم رہتے ہیں۔ دولت مند بننے کی امید پر پابندی مت لگائیں، بغیر کسی مشق کے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔